ایک صاحب نے اپنے فائدے لکھے ہیں اس کے، یہ فائدے لکھے ہیں کھانے کے دوران سورت فاتحہ۔ کہنے لگے میں نے جب کھانے کے دوران سورت فاتحہ پڑھنی شروع کی، کھانے کے دوران جب سورت فاتحہ پڑھنی شروع کی تو میرا قلب جاری ہو گیا، میرا دل کھل گیا، میرے دل میں وسعتیں پیدا ہو گئیں، میری زبان پہ ذکر جاری ہو گیا۔ کیا جاری ہو گیا؟ ذکر جاری ہو گیا۔ 7 بار صرف سورت فاتحہ، بس صرف 7 بار۔ کتنی دیر ہم کھانے میں لگاتے ہیں سوچیں، اور کتنی دیر دسترخوان پہ لگاتے ہیں؟ صرف 7 بار سورت فاتحہ۔ کہتے ہیں میرے دل کی دنیا بدل گئی، میری اندر کے جذبے بدل گئے، میری سوچیں بدل گئیں، میری کائنات بدل گئی، صرف 7 بار سورت فاتحہ۔ آپ سنیں کیا لکھوا ہے انہوں نے، کہا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے 21 بار میں نے استغفار شروع کیا، پڑھتا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، 7 مرتبہ سورت فاتحہ مرحومین کی نیت سے پڑھتا ہوں کھانے کے دوران۔ نمبر 3، 7 مرتبہ موجودین جن و انس کی نیت سے پڑھتا ہوں، جو موجودہ جنات اور انسان ہیں ان کی نیت سے پڑھتا ہوں کھانے کے دوران 7 بار سورت فاتحہ۔ نمبر 4، پھر 7 مرتبہ سورت فاتحہ غائبین جن اور انسانوں کی نیت سے پڑھتا ہوں، وہ موجودہ جن انسانوں کی نیت سے، یہ جو غائب موجود نہیں ان کی نیت سے۔ نمبر 5، تسبیحات فاطمہ پڑھتا ہوں کھانے کے دوران 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ نمبر 6، کھانے کے دوران وسعت اتنی ہوئی ان 7 بار سورت فاتحہ کے عمل سے آخری 6 سورتیں پڑھتا ہوں 1 بار۔ اور نمبر 7، کھانے کے دوران ان 7 دفعہ سورت فاتحہ سے اتنی وسعت ملی، اتنی برکت ملی، اتنی خیر ملی کہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ سورت قدر اور 3 مرتبہ سورت کوثر پڑھتا ہوں۔ پھر سنیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ سورت قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 3 بار سورت کوثر پڑھتا ہوں۔ اب یہ وسعت ہو رہی ہے اس کے دل میں، اس کے سینے میں۔ آپ حیرت سے سوچ رہے ہیں یہ کھانا کھا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے؟ صبح سے شام دسترخوان میں بیٹھا رہتا ہے؟ ابھی میں شروع ہوا ہوں۔ اور سنیں، پھر 1 بار میں کہتے ہیں 1 بار سورت علم نشرح اور سورت فیل اول آخر درود پاک، یہ عمل کرتا ہوں، یہ 8واں عمل ہے۔ 9واں عمل ہے 7 مرتبہ پڑھتا ہوں یا اللہ یا خالق یا مصور یا جمیل، یہ 7 بار پڑھتا ہوں کھانے کے دوران۔ نمبر 11 مرتبہ پڑھتا ہوں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، 7 بار سورت فاتحہ جب کھانے کے دوران شروع کی، یہ اس کی وسعتیں، اس کی برکتیں، اس کی خیریں اور یہ برکتوں اور وسعتوں کا دریا چل پڑا ہے۔ آگے سنیں، نمبر 12، 7 مرتبہ پڑھتا ہوں اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ یہ کتنی مرتبہ؟ یہ 7 مرتبہ پڑھتا ہوں کھانے کے دوران۔ 1 مرتبہ، نمبر 13، 1 مرتبہ پڑھتا ہوں ربنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نمبر 14، 1 بار پڑھتا ہوں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ جو اپنی فرض نماز کی التحیات کی رب جعلنی کے بعد یہ پڑھے گا، اللہ اس کو بے اولاد نہیں رکھے گا، اولاد ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اس کی نسلوں میں ولایت کے تاجدار ہوں گے۔
اس کی نسلوں میں ولایت کے تاجدار ہوں۔ اور نمبر 15، ایک مرتبہ کہتے میں پڑھتا ہوں بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ وہ کہتے ہیں میں کھانے کے دوران یہ ایک دفعہ دعا پڑھتا ہوں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ میں پڑھتا ہوں، یہ میں کھانے کے دوران پڑھتا ہوں۔ اب نمبر 16 سن لیں، ایک مرتبہ پڑھتا ہوں ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اور نمبر 17، ایک مرتبہ پڑھتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، یہ پڑھتا ہوں۔ نمبر 18، پھر میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، یہ کھانے کے دوران پڑھ رہا ہے۔ نمبر 19، 7 مرتبہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہوں، لقد جاءکم رسول، آخر تک۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہوں۔ اور نمبر 20، 11 مرتبہ پڑھتا ہوں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یہ نمبر 20 ہو گیا۔ نمبر 21، 11 پڑھتا ہوں اللہم اغفر لامت محمد اللہم ارحم امت محمد اللہم فرج وہ آپ کو یاد ہوگا کوہ لبنان میں جو ابدال تھے ان کی دعا، جو پڑھے جو مانگے قبول۔ آزمایا ہے، میں نے بتایا آپ کو راز۔ کوہ لبنان کی میں نے دعا آپ کو باقاعدہ چھپی ہوئی دی تھی، اس کے فائدے دیے تھے کہ جو بندہ اس کو پڑھے، اور پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ہاں بھائی، صرف 3 منٹ 4 منٹ بس۔ جو پڑھے اور مانگے، جو مانگے وہی ملے اور قبول۔ تو یہ کہتے ہیں یہ تمام دعا پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں تمام ہستیوں جنوں انس کو پیش کرتا ہوں، ابکری کے بزرگوں کے شجرے کو، اور جتنے بھی بزرگ سلاسل کے ہیں ان تک، آل رسول اصحاب رسول جتنے بھی ہیں ان کو پیش کرتا ہوں۔ پھر نمبر 22 آ گیا، اس نور کی حفاظت کے لیے کہ یہ توفیق ہمیشہ ملتی رہے، کبھی چھنے نہیں مجھ سے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہوں، یہ چیز مجھ سے کبھی چھنے نہیں۔ اللہ جل شانہ نے جو مجھ پہ ایک راز کھولا ہے وہ راز ہمیشہ رہے، جو میری زبان پہ ذکر جاری کیا ہے، جو میرے دل پہ اپنا نام جاری کیا ہے، جو میرے دل میں اپنی محبت کی شمع روشن کی ہے، یہ کبھی مجھ سے چھنے نہیں، مجھ سے چھنے نہیں۔ اب نمبر 23، آخر میں سورۃ قریش 3 مرتبہ، اور پھر آخر میں پہ پڑھتا ہوں سورۃ قریش 3 مرتبہ۔ اور نمبر 24، پھر 11 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہوں اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یہ بڑا طاقتور درود ہے، بہت طاقتور درود ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نمبر 24واں، پھر یہ کھانے کے بعد 11 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ پھر کہنے لگے میں 1 بار استغفار پڑھتا ہوں، اور پھر 3 بار پڑھتا ہوں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب کھانا مکمل۔ اب بتاؤ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر میں کہہ رہا ہوں میں کرتا ہوں تو آپ کہیں گے تو دکانداری کر رہا،
اگر میں کہوں میں کرتا ہوں تو آپ کہیں گے کہ میں نے اپنی بات تو نہیں کی، کسی کا خط ہے میں نے آپ کو سنایا۔ لوگ اپنے خط دے جاتے ہیں ملاقاتوں میں، کیفیات بتا جاتے ہیں، ڈاک کے ذریعے خط بہت آتے ہیں، یہ خط سنا ہے میں نے آپ۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔